کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ قرآن سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 178 کی آج ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اور آج کی آیت یہ واقعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی عدالت سے بچ سکتا نہیں، اور نہ ہی کوئی سی بھول میں رہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب و شہادت کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، بعض اوقات ہمارے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات گردش کرتی ہے، جو زبانوں پہ آتی ہے، دیکھیں جی کافر سے آپ کفر کر رہے ہیں تو ان کو عذاب کیوں نہیں دیا جاتا، یا ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، اتنی فلاں شہر میں دیکھیں، فلاں ملک میں دیکھیں، سیام کفر ہو رہا، سیام گناہ ہو رہا، تو گرفت کیوں نہیں ہو رہی، عذاب کیوں نہیں ہو رہا انہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں مہلت دے رہی ہے۔ کیا دے رہی ہے؟ جو توجہ سے سن رہے بولے کیا دے رہی ہے؟ مہلت۔ اور مہلت کسے دی جاتی ہے؟ اس سے دی جاتی ہے ہو سکتا ہے واپس آ جائے، اگر نہیں آئے گا تو پھر جواب تو دینا پڑے گا، سوال تو ہوگا، پوچھا ہو جائے گا، مال دیا، زندگی دی، اولاد دی، شہرت دی، عزت دی، گھر دیا، سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ تیری زندگی میں کوئی ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے تو اپنے آپ کے لیے کوئی شفاعت سفارش بخش کا سبب بنا سکے، تو وہاں قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ مہلت دی گئی ہے۔ اب آج کی آیت کریمہ میں اختتام کرنا ہے انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ جامع اندلسی کتاب الفطر کی روایت ہے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا برا ہے، یعنی اس پر سوال ہوتا ہے، جواب بھی ہوگا، لیکن پہلے آئیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر اس گمان میں نہ رہیں، اس وہم میں نہ رہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کے کفر پر کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہا جائے گا، نہیں، انما تملی لہم خیر لانفسہم، بے شک انہیں ہم مہلت دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ نملی، مہلت دینا، دینے والا کون ہے؟ بولے ہم مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، کیا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، انہیں قدموں پہ واپس آ جائیں کہ انسان بشر ہے، پتہ قادر بشریت، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی تو وہ کیا کریں؟ واپس آ جائیں، توبہ کریں، رجوع کریں، ایمان لے آئیں، کفر کو چھوڑیں، شرک کو چھوڑیں، فسق کو چھوڑیں، بدعت کو چھوڑیں، تمام تر جو کرائٹیریا ہے گناہ کا اس اپنے آپ سے دور کر کے رب کے قریب آ جائیں، دین کے قریب آ جائیں۔ ہاں اگر نہیں آئیں گے تو سنو کیا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو فوراً اس چیز کی دے رہا ہے، انما نملی لہم، بے شک ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا، تاکہ زیادہ کریں، کیا؟ اسما، گناہ، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں اگر تو واپس آ جائیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اگر واپس نہیں آتے تو ہم
مہلت دے رہے ہیں، اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو۔ آخر تو موت ہے، آخر تو مرنا ہے، آخر آنکھوں میں بند ہونا ہے، آخر آنکھوں کو وہاں کھلنا ہے جہاں حساب ہوگا، اور وہ حساب کا جو دن ہے، اللہ اکبر، وہ حساب کا جو وقت ہے، وہ حساب کا جو لمحہ ہے، یہاں پہ جون جولائی اگست میں ہمارے بدن سے پسینہ جب گرتا ہے پانی ٹپکتا ہے نا، لیکن روز محشر جب پسینہ گرے گا تو گوشت کے لوتھڑے پھٹ پھٹ کر انسانی بدن سے زمین پر گریں گے، کیونکہ سورج سوانے سے پر ہوگا اور انسان ہاں اور کام کر کے رہا ہوگا، آج امان مل جائے، آج حفاظت مل جائے، لیکن جس نے جو کیا اس کو وہی ملے گا، اس کو وہی ملے گا۔ کیوں؟ جو جس کو ہم نے مہلت دی کہ توبہ کر لے واپس آ جائے، نہیں واپس آیا تو پھر ہم مہلت دے رہے ہیں، چل پھر بہت گناہ کر لے، کتنے کرے گا؟ ڈرتا جا، دیکھتے ہیں نا، تاکہ تو اور زیادہ گناہ کر، پھر ہوگا کیا؟ والا ہم عذاب مہین، اور انہیں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ وہ دوزخ کی آگ۔ روایت کے الفاظ کہتے ہیں، محدثین کرام بیان فرماتے ہیں، وہ ایسی آگ ہے جس سے دنیاوی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ دیکھتے کہ بات سمجھ نہیں آئی، جس سے دنیاوی آگ بھی، وہ آگ سے پناہ مانگ رہی ہے، وہ کس قدر درجے کی حرارت اور شدت والی آگ ہوگی، وہ کس قدر ذلت والی آگ ہوگی کہ جس آگ سے دنیاوی آگ پناہ مانگ رہی ہے۔ اور دوسرے بات یہ کرتے ہیں کہ جو نہیں واپس آئے نا، جنہوں نے کفر پر ہی جینا مرنا رکھا، کفر پر ہی رہے، انہیں قیامت کے دن آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس چیز کے آگ کے، اور یہاں تک کے بعد پیاس لگے گی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بھوک لگے گی، زہر والا پھل کھلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی تمام تر خواہشات کے بندے ہیں، انہوں نے آخرت کو ترجیح نہیں دی، لگے ہوئے بنا کے اور کرنا گے، وہ ہو جائے گا، پوائنٹ کرنا گے، نہیں، وہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت بات ہے، دنیاوی کبھی آپ محسوس کریں نا، کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو انسان کا پورے کا پورا بدن ایسے کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک ناخن کو لے لیں، ایک کان کے درد کو لے لیں، ایک آنکھ کے درد کو لے لیں، ایک بازو کے درد کو لے لیں، چھوٹا سا ایسا درد ہوتا ہے تو انسان ایک دفعہ تو سن پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولے بھائی، ایک دفعہ تو انسان کیڑا پڑ جاتا ہے کہ یار آج بس سو گئی، تھک گیا، اور اندازہ لگائیں ایک چھوٹی سی تکلیف یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو قیامت کا دن تو ہے ہی فیصلے کا، تو آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت کی تیاری کی سعادت عطا فرمائے۔ روایت جامع ترمذی کی کتاب الفطر، روایت کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، حضور کون سا شخص اچھا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ کون سا شخص، آدمی، انسان اچھا ہے؟ جواب آپ کو بھا جائے گا، کیونکہ جواب مدینے والے آقا کا ہے، فرمان مصطفیٰ ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی عمر بھی طویل اور عمل بھی طویل۔ سمجھ رہی بات کی؟ عمر بھی طویل یعنی 100 سال کی عمر ہے، اور عمل کیا ہے؟ راتوں کو قیام، نماز پنج جگانا، تلاوت کلام الہی، ذکر و شکر، استغفار، اور اللہ کی نعمتوں پر قدم بقدم شکرانے نعمت، یہ عمر بھی طویل، عمل بھی طویل۔ پوچھا گیا، حضور برا کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا، جس کی عمر تو طویل ہو لیکن عمل خراب ہو، جس کی عمل کی طرف توجہ نہ ہو۔ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں میری طرف سے، آپ تو فقط وصیت سمجھ لیں، ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں عمر کو دے کہ جس عمر میں عمل بھی طویل ہو، وگرنہ جس طرح تو راضی ہے، اگر ہماری اتنی ہی عمر ہے بس ہمیں اپنی بندگی میں رکھنا، اپنی ناشکری کرنے والوں میں شمار، یہ دعا کیا کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نیکی کی توفیق، شکر ادا کرنے کی توفیق
ہم یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہاں تک کہ اس دنیا سے جانا بھی تیری بندگی میں اور تیرے حبیب و محبوب کی غلامی میں ہو۔